بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ 48 برس آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم بیوگی میں بسر کیے۔ اس تمام عرصہ میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا ایک عظیم مرکز بنی رہیں۔ ان کے فضائل و اقوال اتنے زیادہ ہیں کہ سینکڑوں اوراق ان کے بیان کے لیے ناکافی ہیں۔ 2210 حدیثیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ احکام شریعہ کا 1/4 جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھتے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو کوئی مشکل ایسی پیش نہ آئی جس کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ ہو، یعنی ہر مسئلہ کے متعلق انہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور علم النساب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور موسیٰ ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں دیکھا۔ بعض مخصوص فضائل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ و صحابیات میں امتیازی حیثیت رکھتی تھی۔ بروایت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ 10 اوصاف مجھ میں ایسے ہیں جن میں دوسری ازواج مطہرات میں سے کوئی میرے شریک نہیں ہے، صرف میں ہی کموار پن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ جبریل امین میری صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آیت برات نازل فرمائی۔ میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوتے تھے۔ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ نزول وحی میں صرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی۔ جس شب کو میری باری تھی اسی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک نے عالم قدس کی طرف پرواز کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میرے ہی حجرہ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے شوربے میں ملی ہوئی روٹی کو عام کھانوں پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تمام ازواج مطہرات کے 10 ہزار درہم سالانہ مقرر تھے، البتہ حضرت عائشہ کے 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔ جب عراق فتح ہوا تو مال غنیمت میں ایک موتیوں کی ایک ڈبیا بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اجازت لے کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے خدا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں، آئندہ مجھے ان کے عطیات کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب صدیقہ کی خدمت میں بھیجا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر آج میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عظیم المثال اثار ہی تھا کہ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو استراحت فرما ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین خلیفہ ہوئے۔ ان کے عہد خلافت میں امت مسلمہ میں خوفناک فتنوں اور سازشوں نے سر اٹھایا، جن کے نتیجہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ضعیف العمر
امیر المومنین کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ظالموں نے جس شقاوت سے شہید کیا، حضرت عائشہ کا دل اس سے خون ہو گیا۔ چنانچہ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں بعض صحابہ کرام اور دوسرے مسلمانوں کا ایک گروہ انتقام عثمان کے لیے اٹھا۔ اس جماعت میں حضرت زبیر بن عوام اور طلحہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شریک تھے۔ حضرت عائشہ کو جناب عثمان کی شہادت کا بےحد قلق تھا، اس لیے وہ نیک نیتی کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ہو گئیں۔ اس جماعت کا خیال تھا کہ قاتلان عثمان میں سے بعض لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پناہ میں ہیں۔ ادھر علی المرتضیٰ اس سے انکاری تھے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ فاتح خیبر، باب العلوم، جناب حیدر قرار قاتلان کو بھی پناہ نہ دے سکتے تھے۔ لیکن افسوس غلط فہمی کی بنا پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ جنگ جمل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اصلاح احوال کے لیے اپنی جماعت کے ہمراہ بصرہ گئی تھیں۔ بدقسمتی سے وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ پیش آ گئی۔ اس جنگ میں بے شمار مسلمانوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ حضرت علی کو جنگ میں غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے ام المومنین کو نہایت احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو جب بھی یہ جنگ یاد آتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اور فرمایا کرتی، کاش میں آج سے 20 برس پہلے معدوم ہو چکی ہوتی۔ حضرت عائشہ کے شاگردوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے، جن میں قاسم بن محمد، مسروق تابعی رحمۃ اللہ علیہ، عائشہ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ بنت طلحہ، ابو سلمہ، عروہ بن زبیر بہت مشہور ہیں۔ حضرت عائشہ جو حدیث روایت کرتی اکثر اس کا پس منظر اور اسباب و علل بھی بیان کر دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں نحوست ہیں، عورت، گھر اور گھوڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو ہریرہ نے آدھی بات سنی۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا فکرہ فرما چکے تھے، وہ یہ کہ یہودی کہتے ہیں نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت، گھر اور گھوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سماع موتا فوت شدگان کا سننا کے متعلق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دریافت کرنے پر فرمایا، وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو سنا تو فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں اس کے خلاف نص صریح موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی اے رسول، تو نہ مردوں کو اپنی بات سنا سکتا ہے اور نہ قبر میں مدفون ہونے والوں کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے پر اہل خانہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت سنی تو اس کے ماننے سے انکار کیا اور فرمایا، حقیقت حال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے جنازے پر گزرے، اس کے عزیز و اقارب رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ رو رہے ہیں اور اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، کلام مجید میں واضح ارشاد ہے، کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ جب ان کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگا کر پہنے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جس لباس میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا، خدا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کرے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لباس سے اعمال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل و سنت بھی جائز نہیں۔ بظاہر اس ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ جب حضرت عائشہ نے سنا تو فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس طرح نماز سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص آفتاب کے طلوع یا غروب کو طاق کر نماز نہ پڑھے، یعنی آفتاب پرستی کا شبہ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا طلب کیا، پھر فرمایا، میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو۔
ایک شخص نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا تھا۔ خدا کی قسم دن میں 2 بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور گوشت نہیں کھایا۔ جناب صدیقہ ایک دفعہ ایک گھر مہمان اتری، گھر کی 2 جوان لڑکیوں کو دیکھا کہ بغیر چادر اوڑھے نماز پڑھ رہی ہیں، تاکید کی کہ آئندہ کوئی لڑکی چادر اوڑھے بغیر نماز نہ پڑھے۔ عائشہ صدیقہ بے حد فیاض، مہمان نواز اور غریب پرور تھیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 1 لاکھ درہم بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت سب رقم غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ اس دن روزے سے تھیں۔ شام ہوئی تو خادمہ نے کہا ام المومنین کیا اچھا ہوتا آپ نے اس رقم سے کچھ گوشت ہی افطار کے لیے لیا ہوتا، فرمایا تم نے یاد دلایا ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دن رات کا زیادہ حصہ عبادت میں یا لوگوں کو مسائل بتانے میں صرف کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان 58 ہجری میں 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ لوگوں نے نہایت کثرت سے اس رات مشعلیں روشن کر لی تھیں۔ ان کے انتقال سے تمام عالم اسلام میں صف ماتم بچھ گئی۔ وصیت کے مطابق رات کو بعد نماز وتر جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔